نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو بے وطن کر دیا تھا۔ درا حالیہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت کا یہ وہ واقعہ قرآن پاک میں بصورت عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے ہے جی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کی یہ اولیت اور خلافت بلا فصل کی دلیل ہے، یہ مبارکہ خلافت بلا فصل کی دلیل۔ حاکمیت میں اول رسول اللہ ہیں اور ثانی حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت سالم بن عبید بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا کون شخص ہے جس کے متعلق یہ تین آیتیں ہوں۔ پہلی اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، آپ نے فرمایا وہ غار میں کون تھے؟ قرآن نے جس کا ذکر کیا وہ دونوں غار میں کون تھے؟ ایک اللہ کے رسول، دوسرے ابوبکر صدیق۔ پھر آپ نے فرمایا یقول لصاحبہ، وہ کون تھے جو اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے بات کر رہے تھے؟ اس آیت میں کس کا ذکر ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر سے بات کرے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں اپنا اذ ہما فی الغار کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کہتے ہیں اگر جس بندے کے اندر یہ تین کوالٹیاں ہیں نا، پہلی کوالٹی اس کے پاس یہ ہونی چاہیے کہ اذ ہما فی الغار، غار میں حضور کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہونی چاہیے، تیسری اس کے ساتھ اللہ ہونا چاہیے۔ اگر تو ان کوالٹیاں والا کوئی شخص ہے تم میں سے تو اٹھ کھڑا ہو، ورنہ خاموش ہو جاؤ، کوئی خلافت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بڑھایا گیا تو سب لوگوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور یہ اتنی شاندار بیعت تھی، سنن کبریٰ شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ سارے صحابہ نے آپ کے اوپر بیعت کی۔ حضرت جی غار ثور کی 3 راتیں جو تھیں نا، وہ 3 راتیں نہیں تھیں، وہ انوار رسالت تھے جو چڑھائے جا رہے تھے صدیق اکبر۔ ایک ہماری ٹرم میں ہوتا ہے چلا، جب کسی مرید کو شیخ نے اپنے رنگ میں رنگنا ہو نا تو مرید اور شیخ ایک کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ دونوں ذکر الہی کرتے ہیں، وہ دونوں اپنے ورد و وظائف جو ان کے معاملات ہوتے ہیں، وہ ایسے انوار ڈالتا ہے اپنا پیر ایسے انوار اپنے مرید کے اوپر ڈالتا ہے، نہ پھر پتہ لگتا ہے کہ پیر کون سا ہے، نہ پتہ لگتا ہے کہ مرید کون سا ہے۔ 3 دن تک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے چہرہ انور کی تلاوت کرنے والے صدیق اکبر تھے۔ پھر اس دوران کسی ماں کے لال نے دوسرے نے حضور کا چہرہ انور نہیں دیکھا۔ ہاں، حضرت اسماء تھی، حضرت فہیرہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق، وہ آتے تھے کھانا شانا دے کے واپس چلے جاتے تھے، لیکن جو فیض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا حضرت، وہ کسی کو نہیں ملا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اوپر روحیں دوست ہے نا جی عالم ارواح میں، وہ دنیا میں بھی آ کے دوست بن جاتی ہیں۔ آپ کی ہماری روحیں اوپر بھی دوست تھیں، یہاں پہ آ کے بھی دوست بن گئے۔ اگر ہمارا اوپر تعلق نہ ہوتا، نیچے بھی نہ ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق و سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں روحیں اس وہاں پر بھی دوست تھیں۔ پھر یہ ہم نے حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں لوٹتا ہے۔ جہاں کا خمیر، انسان کہاں سے بنا ہے؟ جہاں سے اس کے قبر کی مٹی لی گئی ہے، اس کی قبر کی مٹی سے مٹی اٹھا کر ہمارے جسم میں ڈالی گئی، اور آج جب ہماری موت آئے گی تو ہمیں جس قبر میں دفنایا جائے گا وہیں کی ہماری مٹی۔ اب ایمان سے بتانا سیدنا صدیق اکبر کہاں مدفون ہے؟ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان میں جتنا بھی فاصلہ ہے یہ سارا جنت ہے، یہ جنت کا باغ ہے جی،
یعنی جنت سے مٹی لی گئی. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا خمیر مبارک بھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک ہی جنت سے مٹی لی گئی. آج اسی یہ تو سلیم صاحب تو ابھی ہو کے آ رہے ہیں, یہ تو آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں کہ روضہ رسول جہاں پر آقا جی کا روضہ ہے ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر کا روضہ ہے. حضرت جی میں قربان جاؤں صدیق اکبر کی شان پر, آئے ہائے ہائے مزہ آ جائے گا سن کے. میں نے جی حضرت اس کش میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا جی مواج شریف کی طرف ادھر بھی قبروں کی جگہ خالی ہے اور ادھر بھی خالی ہے, دونوں طرف خالی ہے. میں اس کش میں تھا, یہ میں نے پڑھا تو ہوا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جب تشریف لائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے, پھر یہاں پر شادی کریں گے, ان کے جو ہے نا جی آگے سلسلہ چلے گا, ان کا وصال یہیں پہ ہوگا, تو ان کا جو قبر شریف بنے گی وہ تو بنے گی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں اس کشمکش میں تھا کہ حضور کے اس سائڈ پہ بنے گی یا حضور کے اس سائڈ پہ بنے گی, ہے جی, کیونکہ حضور کے ساتھ تو دفن ہونا ہے انہوں نے, یہ تو پکی بات ہے. اب میں یہ سوچتا رات کو مجھے ایک حوالہ ملا, میرے ایمان تازہ ہو گیا. امام ذیلی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا, حضرت جی میں کہتا ہوں جی وہ حدیث پاک میرے سامنے آئی طبیعت جھوم گئی. رات کو میں لیٹ آیا ہوں, تقریباً 2:30-3 بج گئے تھے. میں نے کہا اب سویا تو فجر رہ جائے گی, چلو مطالعہ کرتے ہیں. مطالعہ کرتے کرتے حضرت صاحب وہ چیز سامنے آئی. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں کل قیامت والے دن میں اپنے دونوں یاروں کو ہاتھ 2 نبیوں کے درمیان سے اٹھا کے لے کے آؤں گا. میرے یاروں کو جگہ جو ہے 2 نبیوں کے درمیان ملی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ انور ہے, اس کے بعد صدیق اکبر کا ہے, اس کے بعد فاروق اعظم کا ہے, آگے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ بنے, وہ آج بھی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. ہاں جی, 2 نبیوں کے درمیان 2 یاروں کو جگہ مل گئی. حضرت صاحب کمال نہیں ہو گیا؟ صدیق و عمر کے ایمان کی حضرت صاحب داد دینی چاہیے, کتنی شاندار چیز ہے. دیکھو نا جی, عالم ارواح میں ان کی روحیں اکٹھی, دوست روحیں. اس دنیا میں آئے بچپن حضور کا, صدیق اکبر کا ایک جگہ کا. صدیق اکبر بھی مکہ میں پیدا ہوئے, حضور بھی مکہ میں پیدا ہوئے, صدیق بھی مکہ میں جوان ہوئے, حضور بھی مکہ میں جوان ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے, حضور نے جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا, صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے بغیر کسی دلیل اور حجت کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی معراج کو اینج کر کے مان لیا بغیر کسی دلیل. وہ نا جی ابو جہل آئے نا جی, ابو جہل, اور کہنے لگا کہ اگر صدیق یار سیانا بیانا آدمی ہے, تو تاجر آدمی ہے یار, چنگا بھلا ہیں, سیانا بیانا آدمی, مجھے ایک بات بتا. انہوں نے کہا جی ہاں جی بتاؤ. اس نے کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں پر بھی گیا, جنت بھی دیکھی, دوزخ بھی دیکھی, میں نے سارا کچھ دیکھ کے اللہ کا دیدار بھی کیا اور واپس آ گیا, کوئی بندہ یہ کہے تو تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا غلط کہتا ہے, بالکل ٹھیک بات نہیں. اس نے کہا پکی بات ہے, پکی بات ہے, پکی بات ہے, یہ بات غلط ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل غلط بات ہے جی. اس نے کہا پکا رہنا اس بات پہ, پکا رہنا کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے؟ کہا جی میں بالکل پکا نہیں, تو دہت کی گل ہے. انہوں نے کہا تیرے یار نے دعویٰ کیا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. صدیق اکبر نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ابو جہل کہتے ہیں اوے ابھی تو کہہ رہا تھا یہ غلط ہے, یہ ممکن نہیں ہو سکتا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگا بدبخت, تو نے کہا تھا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے, کوئی دعویٰ کرے, تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے آقا جی اگر ارشاد فرمائیں تو کہ میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج کی, اللہ کو دیکھا, جنت دوزخ دیکھ کے میں واپس آیا. تو نے کسی کی بات کی تھی, تو نے اب بات کی میرے نبی کی. میرے نبی کی شان اس سے بھی آگے. یہ معراج کیا چیز ہے؟ معراج کیا چیز ہے؟ ہم نے جس سونے نبی کی زبان پر رب کو بن دیکھے مان لیا ہے, معراج ماننا کیا کوئی مشکل ہے؟ دیکھیں نا جی, کسی نے اللہ کو تو دیکھا نہیں نا, حضور سرور دو عالم نے ہمیں بتایا نا کہ اللہ ایک ہے, کسی نے تو نہیں دیکھا نا جی. نبیوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی ہے, اللہ ربی ارنی انظر الیک. قرآن کہتا قال لن ترانی, موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے, لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا نہیں پیارے موسیٰ نہیں, آپ نہیں دیکھ سکتے, آپ نہیں دیکھ سکتے.
یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تیرے میرے سنے نبی، جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا۔ باقی کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی آنکھ میں اتنی قوت ہی نہیں ہے قبلہ جو رب کا دیدار کر سکے۔ اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو انوار رسالت سے جو سرفراز فرمایا ہے، حضرت جی میں قربان جاؤں، بخاری شریف کی حدیث پاک کے اندر ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عروہ بن زبیر، آپ ہجرت کے آخر میں جب حضور آنے لگے تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک جماعت میں حضرت زبیر سے ملاقات ہوئی جو شام سے تجارت کر کے لوٹ رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی رات سے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر کو دونوں کو ایک سفید جوڑا ہدیہ پیش کیا۔ اب دونوں نے سفید جوڑے پہنے ہوئے تھے، انہی جوڑوں کے اندر آپ دونوں گئے غار ثور میں، سفید جوڑے دونوں نے پہلے میں، انوار رسالت ان کے اوپر پڑے۔ اب جب مدینہ میں داخل ہوئے، ایک بڑی طویل حدیث ہے، میں مختصراً آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت زبیر جب شام سے واپس لوٹ رہے تھے، انہوں نے مدینہ والوں کو بتا دیا تھا حضور آنے والے ہیں۔ وہ ہر روز صبح چلے جاتے تھے پہاڑیوں پہ اور وہاں پہ کھڑے ہو جاتے، دیکھتے تھے، جیسے ہی دوپہر ڈھل جاتی تھی پھر وہ واپس آ جاتے۔ ایک دن یہودی جو ہے نا جی، وہ اپنے قافلے کا وہ ٹیلے پر کھڑا انتظار کر رہا تھا، اس نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا اور شور مچا دیا، اوئے تمہارے بزرگ جن کا تمہیں انتظار تھا وہ تشریف لا رہے ہیں، اوئے تمہارے نبی حضرت صاحب بنو عمر بن عوف کے محلے میں وہ تمام جتنے بھی بنی نجار کے تھے، جتنے بھی مدینے کے، وہ تمام کے تمام حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بچے بھی آ گئے، بچیاں بھی آ گئے اور پڑھ رہی تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہاں جی، نکیاں نکیاں بچیاں سمجھ گئیں نبی اگر مل جائے تو اس پر خوشیاں مناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں سمجھ گئیں، دفیں بھی بجا رہی ہیں، طلع البدر علینا، ہم پر تو جناب بدر منیر روشن ہو گیا جی، من سنیات الوداع، یہ سنیات کی پہاڑیوں سے ہے نا جی، ہم پر تو بدر منیر چمک اٹھا ہے جی۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر تو اللہ کا شکر واجب ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا داعی نصیب فرما دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں سمجھ گئیں۔ اب جب آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے، صدیق اکبر بھی آئے، دنیا جناب اب اس شش و پنج میں، کیونکہ مدینے میں تو حضور پہلی دفعہ آ رہے ہیں نا جی، جو بھی آ رہے صدیق اکبر کو سلام کر رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے صدیق اکبر کو پہلے سلام کر رہا ہے، پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام فنا پھر رسول ہو گئے نا، اب پتہ نہیں چل رہا ادھر کون۔ تو جب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف کے محلے میں ٹھہرے تو پھر کیا تھا، جیسے ہی آقا جی بیٹھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے اپنی چادر کھولی، حضور کے اوپر سایہ کر دیا، حضور کے اوپر سایہ کر کے بتا دیا آقا یہ ہیں، غلام یہ ہے، آقا یہ ہیں، غلام یہ ہے۔ حضرت جی میم مکھ مرشد دا خانہ کعبہ جتے عاشق سجدہ کردے ہوں، ہے جی دو زلفاں وچ نین مسلے جتے عاشق، جتے چارے مذہب جا رلدے ہوں، تھوڑی اوندی زمزم سونی، ہاں جی جتوں گھٹ پیاسے بھردے ہوں، مکے وال کی جانا باہو جد یار ملے وچ گھر دے ہوں۔ آقا جی مدینے ہے تو صدیق مدینے میں ہے، آپ مکے میں جا کے کیا کرنا ہے؟ آقا جی مدینے میں ہیں تو صدیق مدینے میں ہے، آقا مکے میں تھے تو صدیق مدینے میں تھے۔ میں کہتا ہوں حضرت صاحب صرف صدیق کا یہ مزاج نہیں رہا، یہ میرے پاس اللہ کا پاک قرآن پڑھا ہے، میرے سامنے ہے، آپ قرآن کھول کے دیکھیں، جب تک حضور مکے میں تھے صورتیں بھی مکی تھی، حضور مدینے والے ہو گئے صورتیں بھی مدینے والیاں ہوگی۔ اب قرآن کا مزاج آپ دیکھو نا جی، یہ کھول کے دیکھنا آپ، ایک صورت کہلاتی ہے صورت مکیہ، ایک صورت کہلاتی ہے مدنیہ، یعنی یوں کہ جب تک حضور مکے میں تھے صورتیں بھی مکی تھی، جب حضور مدینے میں آگے صورتیں بھی مدنی ہو گئی، کملی والا مدنی ہو گیا تو صورتیں بھی مدنی ہو گئیں، صحابہ بھی مدنی ہو گئے، ہر شے مدینے والی ہو گئی۔ اکثر جو ہے نا حجاج کرام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں نا تو بیت اللہ شریف میں ایک نماز پڑھنے کا آپ کو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور مدینے میں جائیں نا جی تو آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب مکے سے نکل رہے تھے نا
تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ تو نے جتنی برکت ہمیں مکے میں عطا فرمائی ہے اس سے 2 گنا برکت ہمیں مدینے میں عطا فرمانا، 2 گنا برکت ہمیں مدینے میں عطا۔ اب ایمان سے بتانا یار، جب حضور نے دعا کی تو کیا اللہ نے رد کر دی ہے؟ نبی دعا کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو پھر اگر ہم اس دعا کو مد نظر رکھیں تو مکے میں تمہیں ملتا ہے 1 لاکھ نماز کا ثواب، اور جب حضور کے مدینے میں آ جاتے ہو تمہیں 1 نماز کے بدلے 2 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے جی۔ حضور کا روضہ ہے جی، وہاں جلوہ گر ہیں۔ روئے زمین پر حضرت کسی نے جنت کا ٹکڑا دیکھنا ہے، یہ تو ہمارے ساتھی دیکھ کے آئے جو عمرہ کر کے آئے ہیں، ان سب ساتھیوں نے جا کے وہ ریاض جنت کا جگہ دیکھی ہے۔ وہاں پر حضرت نماز پڑھنے کے لیے بھی جو ہے نا جی بڑا مخصوص سا وقت ہے، مخصوص اوقات میں کھلتے ہیں، اور پھر نصیب والوں کو جگہ ملتی ہے وہاں پہ، نصیب والوں کو جگہ ملے گی جی، وہاں پہ جا کے آپ نماز ادا کر لیں مخصوص وقت کے لیے، زیادہ آپ کو وہاں پہ ٹھہرنے بھی نہیں دیا جاتا۔ ایمان سے بتاؤ یار، وہ جنت سے تو نہیں اترا نا، خطہ زمین ہے تو وہ زمین کا حصہ، لیکن وہ جنت کیوں کہلا رہا ہے؟ کیونکہ اس خطہ زمین نے سب سے زیادہ قدمان مصطفیٰ کے بوسے لیے، حضور سب سے زیادہ چل کے آئے ہیں اپنے حجرہ مبارک سے منبر تک، حجرہ مبارک سے منبر تک، حجرہ مبارک سے منبر تک۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو جو حضرت ملی ہے نا جی، آئے ہائے ہائے ہائے، یہ ہر ایک کے بس کی قسم ہے ہی نہیں، یہ میرے خاص حضور کی نگاہ کرم تھے۔ ہاں جی، وہ میں تو اس وقت نا تصور کر کے یہ شعر اکثر پڑھتا ہوں سلطان العارفین کا، کہ جب چہرہ مصطفیٰ کو وہ دیکھ رہے تھے صدیق اکبر غار ثور میں، تو کہہ رہے ہوں گے اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لونوں دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے، اور کدے وال بھجا ہوں، اے مرشد دا دیدار ہے باہو سانو لکھ کروڑا حجا۔ ہاں جی حضرت جی، ایک عجب ایک منظر ہوگا نا، کہ نگاہ صدیق ہے، کائنات میں کوئی دوسرا کوئی نہیں ہے، صدیق کا اسی کی نگاہیں ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں بے مثل و بے مثال چہرہ کائنات میں ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں نہ کسی دکان آئینہ ساز، جس کو رب کہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، الم نشرح لک صدرک، جس کی تعریفوں میں حسن میں اللہ سونا شانہ بیان کر کر کے سبحان اللہ کر دے یار۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آپ کو بھی مجھے بھی حضور اور صحابہ کی اور صدیق اکبر کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا